طریقے سے جو ہماری پارٹیز تھیں اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی پارٹیاں تھیں جو رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا، فیصلے میں یہ تو لکھ دیا انہوں نے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے آزاد الیکشن لڑا، تو یہ بھی لکھ دیتے کہ اس نے 2013 اور 18 کا الیکشن اپنی پارٹی کے ٹکٹ سے لڑا تھا اور اس مرتبہ اسے لڑنے کیوں نہیں دیا گیا. یہ بھی اگر لکھ دیتے تو مناسب ہوتا کہ میرا ٹکٹ ہی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. شاید ان کے پہلے پلان میں تھا یا ان کے پہلے نالج میں تھا کہ یہ تمام چیزیں وہاں پر ہونی ہیں. یہ چیئرمین کا ٹکٹ، اپنا ٹکٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. صاحبزادہ صاحب، آپ نے کیا آپ کے لائر نے یہ بات کنٹیسٹ نہیں کی؟ آپ کے نومینیشن پیپر نہیں دکھائے کہ جی میں سنی اتحاد کونسل کو امیدوار تھا لیکن مجھے تو نہ الاٹ کیا گیا اپنا نشان اور نہ لڑنے دیا گیا، نہ مجھے سنی اتحاد کونسل کا امیدوار مانا گیا؟ بھائی جان، ہمارے جو اتحاد کونسل کے ایک تو بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہو رہے تھے، دوسرا ہمارے سید جواد حسن صاحب تھے. جب انہوں نے آرگیو کرنے کی کوشش کی تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اسٹریٹ اوے نے شٹ اپ کال دے دی کہ آپ ہمیں اسسٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہماری بات بھی نہیں سننا چاہتے، ہمیں مارنا بھی چاہتے ہیں، ہمیں ملزم بھی ٹھہرانا چاہتے ہیں، مجرم بھی ٹھہرانا چاہتے ہیں، سزا بھی ہمیں دینا چاہتے ہیں اور ہمارا آرگیو بھی وہ سننا چاہتے. اس کے اوپر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ علی ظفر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے، اب کیا لائے عمل ہوگا؟ جی بالکل، ہم سپریم کورٹ جائیں گے. میں دراصل آج چونکہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن ہو گیا تھا تو واپس چلا گیا تھا فیصلہ آباد کے لیے. ابھی راستے سے جناب اس عظیم الشان ہوش ربا فیصلے کے بعد دوبارہ واپس ہوا ہوں کمنگ بیک ٹو اسلام آباد. لیکن یہ پرنسپلی ڈیسائیڈڈ ہے، کچھ چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر چکے تھے، ہمیں اندازہ تھا اس فیصلے کے حوالے سے. ہم بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائیں گے اور وہاں پر اپنا تمام کیس جو ہے وہ پیش کریں گے. اور یہ جو دلائل ماشاءاللہ سپریم الیکشن کمیشن نے ہیں، اول تو یہ ان چیزوں کا فیصلہ کر نہیں سکتے تھے. دوم جو دلائل انہوں نے دی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری اتنی اہم سیٹوں کے اوپر اس قسم کے افراد موجود ہوں گے جو 206 اور 104 کا فرق نہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ جنرل الیکشن میں سیٹیں جو ہیں ان کی تفصیل مانگی جاتی ہے آرٹیکل 206 کے تحت اور مخصوص نشستوں کی مانگی جاتی ہے انڈر 104 کے تحت، اور وہ ان چیزوں کو بنیاد بنائیں گے تو پھر میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک بڑی سیولائزڈ اور صاحبزادہ صاحب، چونکہ آپ سفر میں تھے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس وہ فیصلہ آیا، آپ نے پڑھا یا نہیں، لیکن فیصلے کا جو پیج 20 ہے اس میں جو پیرا 29 ہے اس میں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جو بلوچستان عوامی باپ کی مثال دی تھی 2019 میں کہ 3 آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے، اس کے الیکشن کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ایم پی اے شامل ہوئے انہیں ایک ریزرو سیٹ بھی عطا کی گئی 2019 میں. لیکن الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس آرگیومنٹ کے جواب میں کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا، جو الیکشن کمیشن کا اس وقت کا آرڈر تھا وہ بھی پیش نہیں کیا. تو جب آپ ایک آرگیومنٹ کر دیتے ہیں، ایک سوال اٹھا لے بڑا ویلڈ کہ جی اگر بلوچستان عوامی پارٹی کو مل سکتی ہیں، انہوں نے بھی نہیں جمع کرائی تھی ترجیح فہرست، تو پھر ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ لیکن آپ سے جب مانگا گیا کہ آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں، وہ آپ کے وکلاء نے دیا نہیں. اس میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، صرف باپ پارٹی کا نہیں، اس میں 2018 کے الیکشن میں ترجیحی لسٹ اقلیتوں کی پی ٹی آئی نے بھی جمع کروائی تھی پنجاب کی، وہ بھی الاؤ کیا گیا. وہاں پر جس وقت یہ چیز علی ظفر صاحب نے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بیان کی تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر ہمارا فیصلہ ہے تو ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ ریکارڈڈ کاپی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے نکلوا لیں، تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نکلوا لیتے ہیں. جب وہ خود عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ریکارڈڈ کاپی اس کی نکلوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم ان سے کاپی مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی، آپ کو مہیا کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ یہ آ جاتا ہے. تو پھر میں جو میرے دل میں ہے یا جو میری زبان میں ہے وہ میرا بھائی کہنا نہیں چاہتا، ٹی وی کے اوپر ہوں، آن ایئر ہوں، لیکن اس سے زیادہ ظلم اب اور کیا برداشت کرے میرا بھائی جو ہمارے ساتھ. اب یہ پیچھے اتنی سی کسر ہی رہ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی دن ہمیں یہ بھی بتا دے کہ آپ کے پاکستانی نیشنل ہونے یا فورن نیشنل ہونے کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے اور ہماری پاکستان کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دے. اب اس سے زیادہ ظلم کیا کر سکتے ہیں؟